محترم سامعین کرام، عبید اللہ خان اعظمی نے بزرگوں کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں انہیں آپ نے پچھلے ٹریک میں سماعت فرمایا۔ آئیے اب اس کی ایک تقریر سے چند جملے سماعت فرمائیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور عبید اللہ خان اعظمی کی گمراہی آپ کے نزدیک واضح ہو جائے گی۔ ہماری قومی ایکتا کا پردرشن، اور کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ سکھلاتا ہو۔ یہ کائرتا یہ راون کے راستے پہ لے جاتی ہے، رام کے راستے پہ نہیں لے جاتی۔ یہ ہماری کائرتا یہ ابو جہل کے راستے پہ لے جاتی ہے، پیغمبر کے راستے پہ نہیں لے جاتی۔ یہ ہماری کائرتا یہ کوروں کے راستے پہ لے جاتی ہے، پانڈوں کے راستے پہ نہیں لے جاتی۔ جہاد تو پازیٹو وے میں کوشش کا نام ہے، آتنکواد نگیٹو وے میں کوشش کا نام ہے۔ ہر دور میں ہر قوم کے دھارمک نیتاؤں نے جہاد کیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ کوروں کا بند کرنے کے لیے کرشن نے جہاد کیا تھا، راون کی کائرتا سے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے رام نے جہاد کیا تھا۔ استغفر اللہ، رام و کرشن نے ہرگز جہاد نہیں کیا تھا بلکہ جنگ کی تھی، اور ان کی داستانوں کی کوئی سند بھی نہیں۔ رام و کرشن کو ہندو اپنا مذہبی پیشوا یا بھگوان کہتے ہیں، جبکہ جہاد کا لفظ تو اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ضرورت کے موقع پر دشمنان اسلام سے جنگ کرے۔ لہذا رام و کرشن کی لڑائی کو جہاد کا نام دینا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت کیا ہوئی؟ مصیبت یہ ہوئی کہ اگر گیتا نے کچھ اچھی باتیں کہیں تو مسلمان نے دروازہ بند کر لیا، قرآن نے اچھی باتیں کہیں تو ہندوؤں نے اپنا دروازہ بند کیا۔ ارے بیوقوف لوگوں، حکمت، نعمت یہ تمہاری دھروہر ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو۔ مجھے گاندھی جی یاد آئے، وہ کہتے تھے کہ دراصل بربادی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں اور دوسروں کے گھروں کے بارے میں انومان لگاتے ہوئے ایک فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت اچھا ہے، ہماری ٹائلز بہت اچھی ہیں، ہمارا رہن سہن بہت اچھا ہے، اور دوسرے سب بہت خراب ہو۔ اسی طرح دھرموں کے معاملے میں بھی یہ ہوا، اپنا دروازہ بند کر لیا اور دوسرے کے لیے صرف برے خیالات کو اتپن کرنا شروع کیا۔ تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ دروازہ مت بند کرو، کھڑکیاں مت بند کرو، اگر تمہیں توفیق ہو تو اپنے مکان کی چھت پہ چلے جاؤ، اور چھت پہ جانے کے بعد سنسار کو دیکھو۔ کسی کھیت میں سرسوں پھول رہی ہوگی، کسی کھیت میں دیکھو گے گلاب ہوگا، کسی میں دیکھو گے گیہوں کی بالیاں ہوں گی، کہیں دیکھو گے تالاب ہوگا، کہیں دیکھو گے پھول کھلے ہیں، طرح طرح کی سگندھ اور طرح طرح کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، تمہیں ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہوں گی۔ کھیت تمہارا نہیں ہے مگر اس کھیت کی ٹھنڈی ہوا تمہیں مل رہی ہے۔ پھولوں کا باغیچہ تمہارا نہیں ہے مگر اس کی مقدس خوشبو تم کو مل رہی ہے۔ یہ تمہارا ادھیکار ہے، کسی کا بھی کھیت ہو، جہاں سے جو اچھی چیز آ رہی ہے وہ تمہاری اپنی ہے، اور تم دروازہ بند کر کے ہر اچھائی کو اپنے گھر میں آنے سے روک رہے ہو۔ یہی مانوتا کا نقصان ہے۔ نکلو اپنے دھرم کی چھت پہ بیٹھو اور پھر تم دیکھو کہ اہنسا کے کھیت سے ہندوؤں کی طرف سے اچھی ہوا آ رہی ہے، سنتا کے کھیت سے اسلام کی طرف سے محبت کی ہوا آ رہی ہے۔ انسانیت کے لیے ہر مذہب اپنے اپنے دامن میں بے پناہ دولت رکھتا ہے۔ ضرورت ہے ایک اچھا انسان بن کر ہر اچھی دولت کو پراپت کرنا، اور تمام مذاہب برائی سے تمہیں بچاتے ہیں
उन बुराइयों से बचने की कोशिश करो। बल्कि मैं तो ये कहता हूं आपसे, मजहब हमेशा एक रहा है, एक रहेगा। मजहब की व्याख्या करने वालों में क्योंकि एकता का प्रदर्शन नहीं है और उनकी शैतान खोपड़ी ने मजहब को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया है। वैद का मैंने मुताला किया है, मैं वैद के बारे में जानता हूं। विज्ञान के बारे में जो लोग भी जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वैद ने अच्छी तरह से कहा है, एकम दुई नेस्ति, सिर्फ अकेली जात है जिसने कायनात को पैदा किया है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। वही बात तो हम अपने कलमे में कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह के अलावा लायक इबादत नहीं है। वहां ईश्वर कह दिया तो हम घबरा गए, यहां अल्लाह कह दिया कि तो आप घबरा गए। व्हाट इज दिस? दरअसल दिमागों के इस फतूर ने हमें बहुत बर्बाद किया। इसलिए जहां जहां हम रहते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पड़ोसी का हक अदा करो। अगर पड़ोसी का हक हम अदा करें, हमारी कौमी एकता कभी नहीं टूटेगी। पड़ोसी कोई भी हो सकता है। आज जिस माहौल में हम रहते हैं, हमारा पड़ोसी हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। प्रॉफिट कहते हैं पड़ोसी का हक अदा करो। और पड़ोस की डिफिनेशन प्रॉफिट ने क्या बतलाई? तुम्हारे घर से 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, ये 160 घर हैं जो तुम्हारा पड़ोस है। अब पड़ोसी का हक सिर्फ माल ही से नहीं अदा होता। बीमार है तो उसकी इयादत करो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत है उसको अपने साथ ले जाके पहुंचाओ। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया और तुम खा करके सो गए तो तुम कामिल मुसलमान नहीं। ये किसने कहा है? ये इंसानियत के पैगंबर ने कहा है। मुसलमानों ने गीता की तालीमात को नहीं सुना और दरवाजा बंद कर लिया, यानी उसे कबूल नहीं किया, तो ऐसे लोगों को उबैदुल्लाह खान आजमी बेवकूफ कह रहा है। एक मुशरिक का जब नाम लिया तो बड़े अदब के साथ गांधी जी कहा, उनके गुमराह कौल को बयान किया और पसंद करके कबूल भी किया, और इसी बुनियाद पर मुसलमानों को मशवरा दिया कि अपने धर्म की छत पर बैठो, यानी अपने धर्म की हदों और पाबंदियों से बाहर आओ और देखो कि हिंदुओं की तरफ से एक अच्छी हवा आ रही है। माअल्लाह। और कैसी गुमराह बात कही कि इंसानियत के लिए हर मजहब अपने अंदर बेपनाह दौलत रखता है। अस्तगफिरुल्लाह। हजरात, दूसरे धर्म में भले ही कुछ बातें अच्छी नजर आए, मगर उनमें ऐसी कई खराबियां मौजूद हैं जो तमाम अच्छाइयों को खत्म कर देती हैं। दूसरे धर्मों की तालीमात को देखने की मुसलमानों को ना जरूरत है न इजाजत। मुसलमानों के लिए इस्लाम के अहकाम ही बहुत हैं। मजहब के मामले में काफिरों से कुछ सीखने की इजाजत हरगिज नहीं। हदीस पाक में इरशाद हुआ, उसे पहले देख लो जिससे अपना दीन हासिल करते हैं, यानी जिससे कुछ सीखते हैं। उबैदुल्लाह ने जो कहा कि मजहब हमेशा एक रहा है, एक रहेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। तमाम झूठे मजहब कभी भी इस्लाम से नहीं मिले। जब से झूठे मजहबों की बुनियाद पड़ी है, उसी वक्त से वो इस्लाम के दुश्मन रहे हैं, और बुनियादी अकीदे और तालीमात व नजरियात के लिहाज से भी झूठे मजहब इस्लाम से बिल्कुल अलग और जुदा हैं। अगर सब के सब एक होते तो अकायद व नजरियात क्यों अलग होते? शुरू से एक होते तो फिर नमरूद और फिरौन और शद्दाद जैसे बदतरीन काफिरों को अल्लाह व रसूल का दुश्मन कैसे कहा जाता? इसके बाद उबैदुल्लाह ने जो कहा कि मजहब की व्याख्या यानी उसकी तारीफ बयान करने वालों की शैतान खोपड़ी ने मजहब को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया है। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। ये शैतानी खोपड़ी का वार किस पर पड़ रहा है? वो लोग जो अल्लाह के सिवा और खुदा मानते हैं, उन्हें कुरान ने गलत बताया और अलग अलग फिरकों में तकसीम कर दिया। असल इख्तिलाफ तौहीद बारी में हुआ था। कुरान मजीद ने उन्हें बताया कि तुम एक माबूद हकीकी को मानो। इरशाद हुआ, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, सूरह बकरा, यानी और तुम्हारा माबूद एक माबूद है। दूसरी जगह इरशाद हुआ, शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, सूरह आले इमरान, यानी अल्लाह ताला ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और इरशाद हुआ,
قل انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، سورہ انعام۔ یعنی تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں ہی بے شمار مقامات پر یہود و نصارہ کو الگ الگ فرقہ اور مختلف باطل مذاہب سے تعبیر کی اور ان کی سزا متعین کی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک، یعنی صرف ایک جماعت جنتی ہوگی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے کنارے کنارے 6 لکیریں کھینچی اور پھر ہر ایک میں 12 ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ تمام راہیں گمراہ ہیں، صرف یہ سیدھی راہ ہے۔ اب دیکھو کہ فرقوں کی تشریح و تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس کلام احادیث مبارکہ میں باطل مذاہب کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ لہذا عبید اللہ کا کہنا کہ شیطان کھوپڑی نے مذہب کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، اس جملے کا نشانہ اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے یا نہیں، اور ایسا جملہ استعمال کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ و رسول کی شان میں ایسی گستاخی کرنے والا کیا مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ جملہ دہریت اور لا مذہبیت کی علامت ہے۔ عبید اللہ خان اعظمی نے وید کی بات کو ذکر کر کے کہا کہ وہی بات تو ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کلمہ وید کی تعلیمات کو لے کر بنا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اور عبید اللہ نے جو یہ کہا کہ وہاں ایشور کہہ دیا تو ہم گھبرا گئے، یہاں اللہ کہہ دیا تو آپ گھبرا گئے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام دھرم ایک ہیں تو کوئی کچھ کہے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کہا کہ دماغوں کے اس فطور نے ہمیں بہت برباد کیا، معاذ اللہ، یہ بھی کتنی بڑی گستاخی ہے، اور اس کا نشانہ بھی کون سی ذات بن رہی ہے۔ اور عبید اللہ نے جو کہا کہ پڑوسی چاہے کوئی ہو بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ حدیث پاک میں ہرگز کافر و بد مذہب کی عیادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صرف اہل بدعت بھی ہو تو اس کی بھی عیادت کرنا حرام ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ اگر بد مذہب بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ اپنے گھر کے قریب رہنے والا پڑوسی ہے، لیکن اگر کافر و مشرک اور بد مذہب ہے تو اس سے نفرت و دشمنی رکھنا الحب فی اللہ والبغض للہ کے تحت واجب ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی اہانت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ان بد مذہبوں سے نفرت و دشمنی رکھنے سے حاصل ہوگی۔ کافروں کو دوست بنانا یقیناً حرام اشد حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، سورہ نساء۔ پتہ چلا کہ اگر بیمار پڑنے والا دشمن خدا اور گستاخ رسول ہو تو ہرگز ان کی عیادت نہ کی جائے۔ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ انسان کی سمجھ کے اعتبار سے اگر وہ رام کی زندگی پیش کر دیں تو دنیا میں بھلائیاں عام ہو جائیں گی، کرشن کی زندگی پیش کر دیں مانوتا کا اتھان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ عام انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے اگر پیغمبر اسلام کا جیون پیش کر دے، ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے گا۔ رام کی زندگی اگر لوگوں پر پیش کر دی جائے، کرشن کی سیرت اگر دنیا میں پھیلا دی جائے تو عبید اللہ خان اعظمی کے کہنے کے مطابق دنیا میں بھلائیاں عام ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے آج آپ نے جو اس چھوٹی سی محفل کو برپا کیا ہے اور جس ادیش کے ساتھ ہمارے بھائی مولانا عبدالستار حمدانی صاحب نے اپنے دل کی کیفیات کو میری زبان سے کہلوایا ہے،
मैं उनका भी ममनून व मशकूर हूं। मोहतरम हजरात, ये चंद झलकियां उबैदुल्लाह खान आज़मी की आपने समाअत फरमाई। इंसाफ का तकाजा यही है कि ऐसे बदबख्त और गुमराह शख्स से हरगिज कोई रिश्ता व इलाका न रखा जाए। उसे दावत देकर, उसका जलसा करवा कर और उसे नजराने देकर उसकी गुमराही और गुनाह में हरगिज शरीक न हुआ जाए, बल्कि इस सीडी को दूर दूर तक फैलाकर दीगर इस्लामी भाइयों को इसकी हकीकत से खबरदार किया जाए और इसके जलसों से रोका जाए। मोहतरम बिरादरान अहले सुन्नत, ये पैगाम हर सुन्नी तक पहुंचाएं कि रज़वी अशरफी इख्तिलाफ न कल था न आज है, बल्कि ये सब इंतशार मौलवी हाशमी वगैरह ने अपने जाती फायदे के लिए पैदा किया था और सुन्नियों को आपस में लड़ाया था। मौलवी हाशमी और उबैदुल्लाह खान आज़मी वगैरह ने हिंदू धर्म की हिमायत करके अपनी गुमराही का सबूत दे दिया है, जो इसी सीडी के दूसरे ट्रैक में आपने सुन लिया होगा। लिहाजा इनके प्रोग्राम करवाकर, तकरीरें करवाकर और इन्हें नजराने देकर इनके गुनाह में शरीक ना बने। अगर कहीं इनका जलसा हो तो सिर्फ ये देखने के लिए भी न जाएं कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि हदीस पाक की रोशनी में ये भी मना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला